اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے، جو اکیلا کی پوری کائنات کا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ کے پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریاء والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیاں اور ان لوگوں کی عبادات اور ان لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہو، اور جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو فرمایا کہ اگر انسان کی نیت کے اندر اخلاص نہ ہو اور نیت کے اندر خرابی ہو، نقص ہو، کوئی خامی ہو،
تو وہ کتنا خوبصورت، اعلیٰ اور پارسا، کتنا قیمتی عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور اگر عمل کے اندر اخلاص ہے، عمل کے اندر اخلاص ہے، نیت خالص ہے، عمل خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، تو وہ چاہے ہلکا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اخلاص کی بنیاد پر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو اس لیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بغیر تقوی کے اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ یہ قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آخری سپارہ اور اس کی سورت ہے سورہ کوثر، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، فصل لربک وانحر۔ حضرات، دین اسلام 5 چیزوں کا، 5 چیزیں اس کی بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، شہادت کا اقرار کرنا، اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرنا، آپ کو آخری نبی، اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تسلیم کر لینا، اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اللہ نے پہلا عمل فرض کیا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے ضائع کر دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، گویا اس نے کفر کر لیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، گویا اس نے کفر کر لیا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کا لاک، جنت کا تالا، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نماز کی ضرورت پڑے گی۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق اللہ سوال کرے گا وہ نماز ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے، ڈھال بنا دیتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر جتنی عبادات فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کے ذریعے وحی نازل کی ہے اور اپنے پیغمبر کو شریعت دے دی، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے آسمان پہ بلایا، اپنے پاس بلایا، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلا کر، اپنے پاس بلا کر، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے جو اپنی امت کے لیے لے کر جاؤ، اور یہ ایک ایسا بہترین گفٹ ہے میرے محترم بھائیوں کہ جس کے بغیر، جس کا عمل کرنے والا جو اس گفٹ کو قبول کرتا ہے، پھر اس نماز کی پابندی کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ دنیا کی الجھنوں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور جو بندہ اس نماز سے روگردانی کرتا ہے، جو اللہ کے عطا کردہ اس تحفے کا انکار کرتا ہے، جو اس کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے نماز، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ تو آج میں اور آپ نے اپنا ایک محاسبہ کرنا ہے۔ قربانی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ ایسا شخص قربانی ایسا شخص کر رہا ہے
جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، جو اذان ہوتی ہے مسجد کے پاس رہتا ہے، کانوں میں آواز آتی ہے لیکن جان بوجھ کے اللہ کی آواز کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، دنیاوی معاملات میں کاموں میں مصروف رہتا ہے، شور شرابے میں، کھیل تماشے میں، اللہ کی باغاتوں اور عیاشیوں میں وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ اپنے پاس بلاتا ہے، یہ اللہ کے بلاوے پہ نہیں آتا، انکار کر گزرتا ہے، بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، مجھے بتلاؤ ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا، جو جان بوجھ کے نماز کا انکار کر دیتا ہے، اس کی قربانی کس چیز کی قربانی ہے؟ وہ اللہ کے لیے قربانی کہاں کر رہا ہے؟ بھئی اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اللہ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ اللہ کے کہنے پہ قربانی کہاں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یہ نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے اور برادری میں نعت اونچی رکھنے کے لیے، شہرت کے لیے یہ قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے نماز کی پابندی ہے، نماز کی حفاظت ہے۔ نماز پڑھو گے، ہاں انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، گناہ کر لیتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، نہیں پڑھتا، لیکن وہ توبہ، استغفار، معافی، اللہ کی طرف پلٹ آنا، رجوع کرنا، قضا دے دینا، یہ تو بات بنتی ہے۔ لیکن سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو۔ ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے، سینکڑوں لوگ دیکھے جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھ لے یا عید پڑھ لے۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو سال میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی عید کی نماز اور ایک بڑی عید کی نماز، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، بعض ایسے ہیں جو دن میں 2 یا 3 پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی، اپنی چاہت کی، اپنی خواہش کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی اسی کے دل میں ہوگا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اس لیے نماز کی حفاظت، جو لوگ، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی قربانی کے اندر شامل کر لیتے ہیں جو بے دین ہیں، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کے کاروبار کا، جن کے مال کا، جن کی دولت کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہاں سے آ رہی ہے، کیسے کما رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کے اندر شامل ہونا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کا مال 2 نمبر ہے، وہ آپ کے ساتھ حصے میں شامل ہو جاتا ہے، آپ کا مال پاکیزہ، آپ کی نیت خالص، آپ کے دل کے اندر تقوی، لیکن اس کا پیسہ ملاوٹ والا 2 نمبر، اور آپ کے اس مال کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے قربانیاں ہم کریں گے، قربانیوں کے لیے تقوی چاہیے، اور تقوی کی بنیاد اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی اپنی حفاظت، نمازوں کی پابندی ہمیں ضروری کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربانی کے بے شمار اللہ کے پیغمبر نے حدیثیں ہیں جس کے اندر قربانی کے طریقہ، قربانی کس طرح سے کرنی ہے، قربانی سنت ابراہیمی کیسے بنے گی، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی کا جانور ایسا خریدیں جو خوبصورت ہو، جو پسندیدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مال محبوب ہے، اللہ ایسا مال چاہتا ہے جو آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لن تنال اللہ، اللہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا میرے راستے میں ہر وہ چیز پیش کرو جو سب سے زیادہ تمہیں پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی چیز حضرت اسماعیل کو قربان کر دیا تھا، اس لیے قیمتی، محبوب اور اچھا خوبصورت جانور خرید کر ہم نے لانا چاہیے۔
اور تمام تر عیوب سے پاک ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ کمزور ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، نہ وہ اتنا کمزور اور بوڑھا ہو، بلکہ اچھا خوبصورت جوان ایسا جانور جو اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے۔ اور جب میں اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہوتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، میں اپنی زبان سے کچھ دعائیں ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، قبلہ رخ لٹا کر اپنے جانور کے سامنے آپ وہ چھری تیز نہ کریں۔ جس جانور کو آپ نے قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، کوشش کریں اس جانور کے سامنے وہ چھری تیز نہ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر، یہ ثابت ہے آپ اپنے جانور کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ پاؤں رکھ کر، کیونکہ اگر آپ پاؤں نہیں رکھیں گے جانور کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ پھڑ پھڑائے گا، وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے قربانی کے جانور کی گردن پہ پاؤں رکھ کر آپ اس کو قربان کریں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب آپ قربان کرنے لگتے ہیں تو آپ ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کل ہم نے قربانیاں کرنی ہے، اللہ کے لیے خون بہانا ہے، اور روح زمین پر جو آنے والا کل کا دن ہے، یہ سب سے عظمت والا، فضیلت والا دن ہے، کیونکہ اس دن زمین کے اوپر لوگ اللہ کے لیے اپنے قیمتی اور محبوب جانوروں کی گردنیں پہ چھری چلا کر اللہ کے لیے خون پیش کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے، عظمتوں والا، بڑھائیوں والا یہ دن ہے۔ تو ہم اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنا منہ، میں نے اپنا رخ میں نے تیری طرف کر لیا ہے۔ اللہ، میں تیرے لیے خالص ہوں، میں یکسو ہوں، جس طرح ابراہیم یکسو تھا، جس طرح اسماعیل یکسو تھا، اللہ تیرے لیے انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ اللہ، آج میں بھی تیرے لیے یکسو ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ تیری رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس جگہ پر بھی یہ جب ہم اپنے زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای، اس میں بھی اللہ کہتا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، پہلے نماز کا تذکرہ ہے، بعد میں قربانی کا تذکرہ ہے۔ محترم بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز پہلی عبادت ہے، قربانی بعد کی عبادت ہے۔ نماز پہلی عبادت ہے، قربانی بعد کی عبادت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ قربانی کر دیں گے تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے کی جانے والی قربانی اللہ کے ہاں وہ قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے عید کی نماز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر نکلے تو دیکھا لوگوں نے قربانیاں کر دی ہیں، کچھ لوگوں نے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے، حضرت انس کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کی یہ قربانی نہیں ہے، آپ کا یہ عام صدقہ ہے، آپ نے یہ عام صدقہ پیش کیا ہے۔ فرمایا قربانی پہلے نماز عید ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں پہلے قربانی کر لوں اور بعد میں نماز عید کی نماز پڑھوں گا، اس کی قربانی نہیں ہے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی، پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میری نماز بھی تیرے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پہلے اللہ کے لیے نماز ادا کرنی ہے، اللہ کے لیے نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے، اس کا تقوی، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی ہمیں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قربانی ہمیں اشعار پہ کھڑا کرتی ہے، یہ قربانی ہمیں قربانیاں پیش کرنے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت آپ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ مستحق افراد، غریب لوگوں کو، یتیم اور مسکین لوگوں میں، اور جو مستحق لوگ ہیں آپ ان لوگوں میں اس گوشت کی تقسیم کریں۔ بعض لوگ عید سے پہلے ڈیپ فریزر خرید رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں گوشت ڈمپ کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس قربانی کا مقصد گوشت ڈمپ کرنا نہیں ہے، اس قربانی کا مقصد گوشت اکٹھا کرنا سال بھر 6 مہینوں کا نہیں ہے کہ قربانی آئے گی، اس کے بعد ٹکے بنیں گے، اس کے بعد کباب بنیں گے، اس کے بعد سیخ اور بوٹیاں تیار ہوں گی، نہاری بنائیں گے، گوشت اکٹھا کریں گے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی دعوتیں کریں گے، پارٹیاں کریں گے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا۔ فرمایا ہاں تم ضرورت کے مطابق ذخیرہ کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، لیکن سارا گوشت ڈمپ نہیں کرنا۔ آپ نے فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غریبوں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے، بانٹ دینا ہے۔ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کے گھر میں پورا سال گوشت تیار نہیں ہوا، جن کے بچے پورا سال گوشت کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، کاش وہ وقت آئے کہ میرا ابا، میری اماں، مجھے یہ گوشت لینے کی توفیق ہو۔ سارا سال وہ گوشت کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گرتے پڑتے ہوئے چھیچڑے اٹھا کر وہ ماں اپنے بچوں کو گھر میں گوشت کا شوق پورا کرواتی ہے۔ اس قربانی کے اندر ہم نے ان مستحق لوگوں کو یاد رکھنا ہے، ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا ہے کون ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ یہ قربانی تو مجھے اس بات پہ کھڑا کرتی ہے کہ میں اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دوں، ہر چیز اللہ کے لیے پیش کر دوں۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ان قربانیوں کے اندر اخلاص اور پھر قربانیوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی قربانی کا جب جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ قصاب کو، بعض لوگ کسائی کو اپنے جانور کی کھال یا کچھ بھی حصہ وہ اجرت کی طور پر اپنے اس جانور کا اس کسائی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے، فرمایا کہ آپ اپنے جانور کی کھال کسی کسائی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ کر اس کا پیسہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یا آپ وہ کھال کسی ایسی جگہ پر صدقہ کر سکتے ہیں جہاں پر ضرورت ہو، یا آپ اس کھال کو اپنے گھر میں اپنے کسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسائی کو اجرت کے طور پر اس قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی نہیں دینی۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ کسی کسائی کو، کسی کساب کو قربانی کے جانور کی کھال یا کوئی چیز اجرت کے طور پر نہ دی جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں روکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کے
کہ جانور کی کھال بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو. قربانی کے جانور سے کوئی بھی چیز کسائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہوگا. جس طرح گوشت آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے، اسی طرح آپ قربانی کے جانور کی کھال بھی خود استعمال میں کر سکتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانیاں کی ہیں. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جانور کو قربان نہیں کر سکتی. میرے محترم بھائیوں، ایک عورت اپنے قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر سکتی ہے، وہ ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ نہیں، اس کا دل اتنا بڑا کمزور ہے، تو کوئی اس کی طرف سے جانور قربان کر سکتا ہے. کوئی ایسا شخص جو بیمار ہے، جو اپنی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتا یا جو موجود نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اگر وہ خود چھری نہیں چلا سکتا تب بھی اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھنا، یہ کہنا کہ عورت جانور قربان نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے. عورت بھی اپنی قربانی خود کر سکتی ہے، مرد بھی اپنی قربانی خود کر سکتا ہے. بچہ بھی اگر اپنی جانور کی گردن پہ چھری چلانا چاہے تو چھری چلا سکتا ہے، لیکن چھری چلانے سے پہلے وہ جذبہ اور وہ اشار اور قربانی والا جذبہ اور وہ اخلاص میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ضرور موجود ہونا چاہیے کہ یا اللہ، یہ سب تیرے لیے ہے، ہر چیز تیرے لیے پیش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھنے کے بعد، حالانکہ یہ خواب تھا، خواب کے اندر آپ کو حکم ہوا تھا، تو آپ نے اپنے لخت جگر سے جب صبح پوچھا تو یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک درس ملتا ہے. وہ کیا درس ہے کہ بحیثیت باپ مجھے اپنے بیٹے کو کوئی بات منوانی ہو تو آرڈر نہیں جاری کرنا، حکم نہیں دینا کہ میں تیرا باپ ہوں، تیرا کام ہے میری بات ماننا. اگر ایسا کرو گے اولاد بگڑ جائے گی، اولاد آپ کی بات نہیں مانے گی. باپ نبی تھا، رب کا حکم خواب میں آیا تھا، بیٹے کو کہہ سکتا تھا بیٹا تیار ہو جا، میں تجھے اللہ کے لیے قربان کروں گا، بس یہ حکم آ گیا ہے. بلکہ باپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، صلح کی، مشورہ کیا، پوچھا، اس کی رائے لی کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ کیا جواب دیتا ہے، اس کی کیا منشا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، کیا یہ رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم پہ کیا یہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوگا. محترم بھائیوں، اس قربانی سے اللہ کی قسم ہے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے، بہت زیادہ ہماری تربیت ہوتی ہے. باپ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو کبھی کسی بات کا جبراً حکم نہ دے. یہ حضرت ابراہیم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر بیٹے سے کوئی بات منوانی ہے تو اس سے مشورہ کرو، اس سے میٹنگ کرو، اس کو پاس بٹھاؤ، اس کو بات سمجھاؤ، اس کو اعتماد میں لے کر آؤ. جب آپ اس کو یہ اعتماد دو گے، جب اس کو پاس بٹھاؤ گے، اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ باپ مجھے حکم بھی کر سکتا تھا لیکن یہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے، میری رسپیکٹ کی ہے، میری عزت کی ہے، مجھے اپنا مقام دیا ہے. ہاں، بعض دفعہ اولاد باپ کی نہ ماننے والی بات بھی ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا. آج ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی، ماں کچھ کہتی ہے بیٹی آگے سے کچھ کہہ دیتی ہے، باپ کچھ چاہتا ہے بیٹا جواب دے دیتا ہے. وجہ یہ ہے ہم نے اپنی اولاد کی اس تربیت کو اس طرح سے نہیں کیا، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. آؤ بحیثیت باپ ابراہیم سے مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا ہے
اگر باپ اپنے بیٹے کو اعتماد میں لے کر مشورہ کر کے شورا بٹھا کر میٹنگ کر کے اگر وہ اس کو کوئی بات منوانا چاہے تو بیٹا گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور بیٹا بھی پھر باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, عزت کرتا ہے, باپ کو اعتماد دیتا ہے, کہتا ہے ابو جان یا ابت افعل ما تؤمر. تو میرے محترم بھائیوں, یہ درس اور یہ سبق مجھے اور آپ کو پیارے ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت سے ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کیسے کریں, اور ایک بیٹا اپنے باپ کی بات مانے اور وہ بھی اللہ کے حکم پہ, اللہ کے کہنے پہ. تو میرا یہ خیال کہتا ہے جب یہ جذبہ میرے اندر موجود ہوگا تو پھر میری ان قربانیوں سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا. اس سے پہلے ایک بات جو میں پچھلے جمعے میں بھی کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور مائی حاضرہ کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جائیں. میرے محترم بھائیوں, یہاں پر میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ ایک سبق دینا چاہتا ہوں, یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ یہ ایک عورت کا کردار ہے, یہ ایک عورت کا کردار ہے. جب پیارے ابراہیم نے مائی حاجرہ کو اور اسماعیل کو ساتھ یا بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آگے, تو یہ ایک عورت اپنے رب کی رضا کے لیے بیابان جنگل کے اندر شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے بیابان جنگل کے اندر جب وہ رہی اور اللہ کے حکم پہ صبر کیا, اور پھر یہ وہ عورت ہے جس عورت نے اپنے اس بچے کی تربیت کی اور اس کی حفاظت کی اور اس کے لیے باغی دھوڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی بیوی کو ایک نبی کی ماں بنایا اور پھر اس ماں کی گود میں وہ تربیت اس نے حاصل کی جو ذبیح اللہ بننے پہ تیار ہو گیا. یہ اس ماں کا کردار ہے جس ماں نے اپنے لخت جگر کو یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا تو نے اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا ہے. آئیے میرے محترم بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی ایک عورت کی گود میں ہوئی ہے, اور وہی موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوا, وہی موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے تو ماں چل گزری, کتنی چھوٹی عمر میں ماں چلی گئی. دودھ کس نے پلایا؟ حلیمہ سعدیہ نے پلایا. یہ ایک عورت ہے, رضائی ماں ہے, اس نے وہ تربیت کی ہے جو آقا علیہ السلام کونین کے تاجدار بنے, سید الانبیاء بنے, پوری کائنات کے سردار بنے. آپ کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہے. میں اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں, یاد رکھنا اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ایک ماں کا ہوتا ہے, ایک عورت کا ہوتا ہے. گھر کی مالکن وہ ہوتی ہے, باپ کے اوپر بات ڈال دیتی ہے کہ باپ مصروف رہتا ہے, کاروبار, بزنس, ادھر ادھر کے ٹور, اولاد کے اوپر اس کا دھیان نہیں رہتا, پوچھتا نہیں ہے. نبیوں کی تربیت عورتوں نے کی ہے, وہ نبی بنے ہیں. اسماعیل کی تربیت ہاجرہ نے کی ہے, وہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوا ہے. موسیٰ کی تربیت اللہ نے عورت کی گود میں کی ہے, وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. محمد رسول اللہ کی رضائی ماں حلیمہ ہے, انہوں نے پرورش کی ہے. اللہ کی قسم آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں, آج بھی اگر ایک ماں اپنے گھر, اپنی اولاد کی, ایک بہن اپنے بھائی کی اگر اس طرح کی تربیت کرے, کردار ادا کرے, تو آج بھی معاشرے میں اسماعیل کے کردار والے بچے پیدا ہو سکتے ہیں, نوجوان کھڑے ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کی مالکن عورت ہوتی ہے, وہ 24 گھنٹے بچہ اپنی ماں سے اٹیچ رہتا ہے, ماں کے پاس بیٹھتا ہے, باپ سے زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے, بات بات پہ ماں کو پکارتا ہے.
تو اگر اولاد کی تربیت میں ماں اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کرے تو آج کی اولاد انشاءاللہ وہ کردار ادا کر سکتی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے کیا، جو اللہ کے شیروں نے کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، یہ قربانیاں اللہ کے لیے ہمیں ہر چیز قربان کرنے پہ ہمیں درس دیتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ اپنی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نمود و نمائش سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہماری ان قربانیوں کے اندر وہ تاثیر پیدا کرے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، انقلاب آئے۔ آج دنیا کے اندر لوگ ایسے نوجوان اللہ کی قسم موجود ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے خون پیش کر رہے ہیں، اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ان قربانیوں سے پہلے ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہم جانور تو قربان کریں گے، لیکن میری انا ہے، میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں، میں اپنی بہن سے ناراض ہوں، میں اپنے کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے ناراض ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے ان ناراضگیوں کو ختم کرو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو قربان کر دو۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال۔ اللہ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ ناراضگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سالوں سال گزر گئے، ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان میں ناراض ہیں، اپنے جاننے والوں سے ناراض ہیں۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی کوئی مفاد ہے، دنیاوی کوئی لالچ ہے، دنیاوی کوئی ناراضگی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہفتے میں 2 مرتبہ انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک پیر اور ایک جمعرات۔ فرمایا اللہ 2 بندوں کے اعمال کو چیک نہیں کرتا، ایک وہ شخص فرمایا جو مشرک ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مہلت دے دو، شاید اس کا عقیدہ بدل جائے، اور دوسرا وہ شخص فرمایا جو اپنے کسی بہن، اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مہلت دے دو، یہ صلح کر لے گا۔ پیر جمعرات، پیر جمعرات، پیر جمعرات۔ محترم بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں، نہ جانے کتنے سال ہو گئے، کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال گزر گئے۔ ہفتے میں 2 دن، مہینے میں 8 دن، سال میں کتنے دن، کئی سال گزر گئے، میں اپنوں سے جدا ہو گیا، اپنوں سے ناراض ہو گیا۔ میرے اعمال کو اللہ چیک نہیں کر رہا۔ جب اللہ چیک نہیں کرے گا تو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے اللہ کے لیے ناراضگیاں ختم کرو، دلوں سے کینہ، بغض، حسد ختم کرو، اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا جو کسی بھی اپنے رشتہ دار سے کسی دنیاوی مقصد کے لیے ناراض ہے، اللہ کے لیے آج ہی اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دو، ان سے ہاتھ ملاؤ، آگے بڑھو، رشتہ داریوں کو قائم کرو۔ فرمایا جو شخص رشتہ داری کو کاٹتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ قربانی کا جانور کاٹنے سے پہلے اپنی خواہش اور اپنی انا کو کاٹنا ہے، اس کو رون ڈالنا ہے۔ ہم نے لوگوں سے ناراضگیاں نہیں لینی، راضی ہونا ہے، صلح کرنی ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ناراضگی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں آپس میں ملنا ہے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپس کے اتفاق اور اتحاد میں رکھے۔ اللہ دلوں کے اندر جو کینہ، بغض اور حسد ہے، اللہ اس کینہ، بغض اور حسد کو دور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔